عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انڈر میں آنے کے بعد ان کے دادا کی طرح سعودی عرب کا آئیڈیا تھا توحید و سنت، کتاب و سنت، قرآن، صحیح حدیث کا قانون اور طرز زندگی، توحید و سنت و شریعت۔ اور آج بھی الحمدللہ بنیادی اعتبار سے سعودی عرب کا مقصد توحید و سنت اور شریعت ہی ہے۔ آج بھی مقصد کتاب و سنت ہی ہے، آج بھی مقصد توحید و سنت ہی ہے، اور الحمدللہ آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں آپ کو اسرائیلی ایمبیسی ملیں گی، یہودی بستے ہوئے ملیں گے، گورنمنٹ کے ساتھ گھلتے ملتے ملیں گے، ترکی ہو، ایران ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن سعودی عرب میں آپ کو نہ اسرائیلی ایمبیسی ملے گی، نہ الحمدللہ کوئی یہودیوں سے ان کا میل ملاپ ملے گا۔ اور ایک سعودی عرب کا آئیڈیا ہے دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد کرنا، یہ سعودی عرب کا ایک خصوصی آئیڈیا ہے۔ سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں یہودی لوگ، عیسائی لوگ، اور ان کے خاص بچے رافضی، اخوانی، خارجی۔ یہ جو رافضیوں کے بچے ہیں خاص طور پر سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب ان کو وہاں شرک لانے نہیں دیتا، بدعتیں لانے نہیں دیتا، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، درگاہوں کی پوجا کرنے نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو وہاں پر اللہ نے دی ہے، وہ خبر کو یہ جتنے بھی رافضی اور ان کے بچے ہیں درگاہ بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر بھی عروس، قوالیاں، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، سجدے، مرادیں، منتیں، نوٹاں، ایسا یہ بکاؤ کا سامان کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب اس سے روک دیتا ہے شرک و بدعت سے۔ درگاہوں کے اوپر ہیروئنوں کو بلانا، ہیرو کو بلانا، سجدے کروانا، گندی گندی پکچروں کو پاس کرانا، یہ پورا ماحول سعودی عرب میں لانا چاہتے ہیں ایرانی رافضی اور ان کے بچے خارجی اور صوفی وغیرہ۔ خوش آمدید آپ کا اس شو میں خلیج سے دنیا تک، میں ارقم الیاس۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج سعودی عرب کا 90واں قومی دن ہے۔ آج سعودی عرب میں نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے، اور دنیا بھر میں سعودی عرب کے بارے میں کافی باتیں کی جا رہی ہے۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے الیاس شراف الدین، ایک داعی اسلام ہندوستان سے، جو کہ پیشے سے IT کنسلٹنٹ ہے اور جیو پولیٹکس اور اسلامی قانون میں ماہریت رکھتے ہیں۔ الیاس شراف الدین کئی ڈیبیٹس میں بھی مختلف عنوانات پر اٹینڈ کر چکے ہیں اور مساجد میں خطبے بھی دیتے ہیں۔ آپ کا استقبال ہے سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ الیاس شراف الدین صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ سعودی عرب کا آئیڈیا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور دنیا بھر میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ سعودی عرب کو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، اگر تاریخ پڑھیں گے تو یہ تیسرا سعودی رول ہے جو عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیبلش کیا 20ویں صدی کے شروع میں، اور الحمدللہ کثیرہ اس کے بعد 100 سے زیادہ سالوں سے، لگ بھگ 90 سالوں سے لگ بھگ الحمدللہ یہ چلتے آ رہا ہے۔ اور اللہ کے کرم سے یہ سعودی عرب کی سرزمین جو ہے الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک باعزت سرزمین ہے، کیونکہ وہاں پر حرمین شریفین ہیں، مکہ اور مدینہ ہے، وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور وہیں سے اسلام الحمدللہ اٹھ کر ساری دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کی وجہ سے، عمرے اور حج کی وجہ سے سعودی عرب پہلے ہی بہت زیادہ مقدس ہے الحمدللہ۔ اور عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انڈر میں آنے کے بعد ان کے دادا کی طرح سعودی عرب کا آئیڈیا تھا توحید و سنت، کتاب و سنت، قرآن، صحیح حدیث کا قانون اور طرز زندگی، توحید و سنت و شریعت۔ اور آج بھی الحمدللہ بنیادی اعتبار سے سعودی عرب کا مقصد توحید و سنت اور شریعت ہی ہے، چند خامیاں اپنی جگہ، لیکن الحمدللہ سعودی عرب کا مقصد جو عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا تھا، عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک بھی اور ان کے بیٹوں تک بھی، ان کے بیٹوں میں ملک سعود گزرے، پھر ملک فیصل گزرے، پھر خالد، پھر فہد، پھر عبداللہ، اللہ سب پر رحم کرے، جنت میں اعلی مقام دے، اور اب ملک سلمان حفظہ اللہ الحمدللہ، اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان۔ آج بھی مقصد کتاب و سنت ہی ہے، آج بھی مقصد توحید و سنت ہی ہے، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے پورے سعودی عرب کے اندر آپ کو مساجد ملیں گے، شرک کا ایک اڈا نہیں ملیں گا، انسانوں، جانوروں، پتھروں، مورتیوں، سورج، چاند، تاروں کی پوجا جیسا دوسرے ممالک میں دنیا بھر کے آپ کو ملتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، عراق، ایران، ترکی،
یا دوسرے پورے ممالک میں آپ کو شرک و بدعت برابر ملیں گے، لیکن سعودی عرب میں آپ کو الحمدللہ ایک اللہ کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ملیں گی، مساجد ملیں گے، اور الحمدللہ آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں آپ کو اسرائیلی ایمبیسی ملیں گی، یہودی بستے ہوئے ملیں گے، گورنمنٹ کے ساتھ گھلتے ملتے ملیں گے، ترکی ہو، ایران ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن سعودی عرب میں آپ کو نہ اسرائیلی ایمبیسی ملے گی، نہ الحمدللہ کوئی یہودیوں سے ان کا میل ملاپ ملے گا، نہ فلسطینیوں کے لیے سعودی عرب کی یہ بہت بڑی قربانی، کبھی بھی کسی کے پریشر میں بھی اسرائیلیوں سے تعلقات نہیں رکھے۔ سعودی عرب میں آپ کو شریعت ملیں گی، شراب خانے، جوا خانے، زنا خانے، متاع کے اڈے، حلالہ کے اڈے سعودی عرب میں نہیں ملیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے حجاب، نکاح، سلامتی اور عافیت اور سیکیورٹی والا قانون، جان کے بدلے جان والا، عزت پہ ہاتھ ڈالے تو اس کی جان لی جائے، یہ قتل کیا جائے گا، ایسے بہترین اللہ اس کے نبی کے قوانین ملیں گے الحمدللہ۔ ورنہ آپ دیکھ لیجیے ترکی میں، ایران میں وغیرہ میں آپ کو پروسٹیٹیوشن، زنا، متاع، حلالہ، شراب، جوئے کے اڈے آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ۔ سعودی عرب میں آپ کو اہل سنہ کی مساجد ملیں گے۔ ایران میں آپ کو اہل سنہ کی مسجدیں نہیں ملے گی، وہاں پر سنیوں کی مسجد کی اجازت نہیں ہے۔ ترکی میں آپ کو گلی گلی شرک اور بدعت اور حرام کے اڈے مل جائیں گے، لیکن سعودی عرب میں نہیں الحمدللہ۔ سعودی عرب میں اللہ کا احسان عظیم، آپ کو اللہ کے کرم سے توحید و سنت والے مسجدیں ملے گی، شرک و بدعت کے اڈے نہیں، حرام بازیاں نہیں۔ چند خامیاں جیسا انسان ہونے کے ناطے سب میں ہیں، ویسا سعودی سوسائٹی میں بھی آپ کو ملے گی، وہاں کی بھی زمین پر آپ کو چند خامیاں، لیکن 10 میں سے 9 اچھائیاں ہیں الحمدللہ، ایک آدھ برائی ملے گی سعودی عرب میں۔ دوسرے تمام ممالک میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، امریکہ، یورپ سے لے کے ترکی، ایران سے لے کے 10 میں سے 9 سے زیادہ خامیاں ہی ہیں، شرک، بدعت اور حرام، اور مشکل سے ایک آدھ خوبی آپ کو، مشکل سے بول رہا ہوں میں، آپ کو ایک آدھ خوبی نظر آئے گی۔ اور ایک سعودی عرب کا آئیڈیا ہے قرآن حدیث کی تعلیم کو عام کرنا۔ جامع اسلامیہ مدینہ منورہ، ام القری مکہ المکرمہ، جامع امام، جامع سعود آپ کو ریاض میں، مدینہ میں، مکہ میں ملے گی۔ بڑے بڑے یونیورسٹیز، پرنسس نورہ یونیورسٹی، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، لڑکے لڑکیوں کو توحید و سنت کی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم، صلہ رحمی کی تعلیم، دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں علماء کو بھیج کر توحید و سنت کو عام کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا سکھایا جاتا ہے، حجاب اور شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو سعودی عرب کے اندر آپ کو یہ تمام الحمدللہ نعمتیں۔ اور ایک سعودی عرب کا آئیڈیا ہے دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد کرنا۔ یہ سعودی عرب کا ایک خصوصی آئیڈیا ہے، اللہ کے خاص رحم و کرم سے، فضل و کرم سے۔ اور آپ دیکھیں گے الحمدللہ سعودی عرب کے اس آئیڈیا میں $1 ٹریلین سے زیادہ پچھلے 50 سالوں میں سعودی عرب نے دنیا بھر کے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کو دنیا بھر میں بانٹا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے بعد سب سے بڑا ڈونیشن دینے والا ملک سعودی عرب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مکہ کے بازک اوالی شہر میں 40 لاکھ سے زیادہ، 4 ملین سے زیادہ روہنگیا کے مسلمانوں کو سعودی عرب نے 1975 سے پناہ دی ہے۔ 75 سے ان کے 4 نسلیں نکل گئی ابھی تک وہاں پر الحمدللہ۔ تو سعودی عرب صلہ رحمی میں، دینی تعلیم میں، دین کو اسٹیبلش کرنے میں، دین کو دنیا بھر میں سکھانے میں بڑا رول۔ دوسرا، فلسطینیوں سے لے کر کئی ممالک تک، مسلم ممالک جو ضرورت مند ہے، سعودی عرب کی سب سے زیادہ مدد۔ 70 سالوں میں سعودی فوجیوں نے فلسطین کی جنگ لڑ کر خون بہایا۔ سعودی عرب نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والا ملک فلسطین کو سعودی عرب، یونائٹڈ نیشنز میں آواز اٹھانے والا سعودی عرب، امریکہ یورپ سے فلسطینیوں کے معاملے میں ٹکر لینے والا سعودی عرب الحمدللہ۔ تو اللہ کا احسان عظیم، سعودی عرب کی یہ بڑی ماشاءاللہ یہ ایک آئیڈیا ہے۔ اور ایک آئیڈیا سعودی عرب کا ہے حجاج کی خدمت کرنا۔ جتنے حاجی جاتے ہیں سال بھر میں عمرے پر اور سال میں حج پر جو جاتے ہیں، الحمدللہ ان کی سعودی عرب دل و جان سے ماشاءاللہ خدمت کرتا ہے۔ میں خود کئی بار عمرے پہ گیا، حج پر گیا۔ یہ سعودی عرب کی خصوصی الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک خصوصی رول ہے ماشاءاللہ سے ہیلپ کرنے میں دنیا بھر کے حجاج کی۔ سعودی عرب کا آئیڈیا اور ایک یہ ہے کہ دنیا بھر میں مساجد اور مدرسوں کی مدد کرنا۔ دنیا بھر میں امریکہ، یورپ سے لے کے افریقہ سے لے کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تک سعودی عرب مسجدیں بناتا ہے اور مدارس قائم کرواتا ہے، اور کروڑوں بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے کھانے پینے، تعلیم کا انتظام کرتا ہے۔
اور الحمدللہ مساجد کو بنانے میں چلانے میں ایک بڑا رول ادا کرتا ہے۔ یہ سعودی عرب کا ایک خصوصی تعاون ہے بیواؤں یتیموں کی مدد کے علاوہ مسجد اور مدرسوں کے لیے۔ تو یہ چند اہم چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں گے، سعودی عرب کا ایک اہم رول ہے اس میں ماشاءاللہ سے۔ یمن کے اندر بھی آج اربوں روپے خرچہ کر کے یمنیوں کو آتنکواد اور ٹیررزم سے جو ہوتی شیعہ رافضیوں کا ہے بچانے میں سعودی عرب کا سب سے بڑا رول ہے الحمدللہ۔ سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں یہودی لوگ، عیسائی لوگ اور ان کے خاص بچے رافضی، اخوانی، خارجی۔ یہ جو رافضیوں کے بچے ہیں خاص طور پر سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ سعودی عرب ان کو وہاں شرک لانے نہیں دیتا، بدعتیں لانے نہیں دیتا، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، درگاہوں کی پوجا کرنے نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو وہاں پر اللہ نے دی ہے وہ خبر کو یہ جتنے بھی رافضی اور ان کے بچے ہیں درگاہ بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر بھی عروس، قوالیاں، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، سجدے، مرادیں، منتیں، نوٹاں، ایسا یہ بکاؤ کا سامان کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب اس سے روک دیتا ہے شرک و بدعت سے۔ صحابہ اکرام کی خبریں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خبر ہے، حضرت حسن کی خبر ہے سعودی میں۔ تو یہ رافضی اور ان کے بچے جتنے بھی خوارج ہے، صوفی ہے، یہ وہ خبروں کو کاروبار بنانا چاہتے ہیں، جیسا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران اور ترکی میں درگاہ پوجا کرتے ہیں یہ لوگ، خبر پوجا کرتے ہیں اور جانوروں، پتھروں کی پوجا میں لگ جاتے ہیں، خبروں پہ قربانیاں کرتے ہیں، خبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ خارجی اور یہ صوفی اور یہ رافضی اور اخوانی لوگ سعودی عرب کے اندر بھی یہ ماحول لانا چاہتے ہیں، ساتھ میں شرک کے ساتھ بدعتوں کا ماحول۔ یہ دو عیدوں کو چھوڑ کر عید الفطر، عید الاضحیٰ، کئی عیدیں لانا چاہتے ہیں، روڈوں پہ ناچنا، 12 ربیع الاول کو نکل کے ناچنا، پورے درگاہوں کے اوپر عورتوں کو نچانا، درگاہوں کے اوپر ہیروئنوں کو بلانا، ہیرو کو بلانا، سجدے کروانا، گندی پکچروں کو پاس کرانا، یہ پورا ماحول سعودی عرب میں لانا چاہتے ہیں ایرانی رافضی اور ان کے بچے خارجی اور صوفی وغیرہ۔ سعودی عرب اس کا سخت مخالف ہے، اور ترکی کی طرح سعودی عرب سے بھی یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ اسرائیل سے تعلقات رکھو۔ سعودی عرب نہیں رکھتا ہے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، رافضیوں کو، خوارج کو، صوفیوں کو، اخوانیوں کو، اور وہ سعودی عرب کا پیچھا اٹھاتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے نفرت کی بنیادی وجہ یہ ہے سعودی عرب سے کہ کسی طریقے سے وہاں پر ترکی اور ایران کی طرح اور دوسرے ممالک کی طرح شرک و بدعت اور حرام بازی کا ماحول آ جائے، پروسٹیٹیوشن اور زناخوری، حلالہ اور متع کا ماحول آ جائے، جو سعودی عرب اس کا سخت مخالف ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ سے سعودی عرب سے نفرت کا ماحول، سعودی عرب کے خلاف نیوز، ڈاکیومنٹریز، جھوٹے نیوز، کبھی امام کعبہ پہ الزام، کبھی سعودی رائل فیملی پہ الزام، کبھی امام کعبہ کے خطبے کا غلط ٹرانسلیشن، کبھی کچھ کر ڈسٹرب ماحول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سعودی عرب ان تمام چیزوں سے بہترین طریقے سے جونج رہا ہے الحمدللہ، اور اللہ کے کرم سے اللہ اس کی عزت میں، حفاظت میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تا قیامت سعودی عرب کو قائم رکھے، سلامتی، عافیت دے، برکت دے، اور اس سے خیر کا کام لیتے رہے۔ اگر وہاں پر کچھ شر آ گیا ہے اللہ اس کو ختم فرما دے اور مکمل شریعت کو رسول اللہ صحابہ کے طریقے پر نافذ کر دے۔ جو تھوڑے بہت شارٹ کمنگس ہے، خامیاں ہیں، اللہ اس کو دور کر دے رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے ممالک کو بھی، خاص طور پہ رافضی ایران کو جہاں شرک بدعت اور حرام ہیں، یا خارجی ترکی کو، یا کئی خارجیوں کو، صوفیوں کو بھی سعودی عرب کے راستے پر چل کر توحید و سنت والا اللہ بنا دے، اور شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ بچا لے ان کو بھی۔ امید ہے میں آپ کا سوال کا جواب دے دیا۔